السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں اس سالانہ انجمن کے موقع پر جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عذاب قبر۔ قبر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد ہر ایک انسان کو ٹھہرنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، مالداری کی زندگی بسر کرنے والا ہو یا غریبی سے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا ہو یا ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں بالآخر چیزوں کا زمین میں قیام کریں گے، مرنے کے بعد ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے لگے گا۔ قبر یا تو منور ہوگی یا تاریخ کشادہ، یا تب اس میں عذاب ہوگا یا ثواب۔ عذاب قبر کہاں سے؟ جیسا کہ آیت کریمہ عذاب قبر کی طرف صاف صاف اشارہ کر رہی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ حضرت بلال عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ صرف عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ عورت آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس بات پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں عذاب قبر پر آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں برابر عذاب قبر سے ڈرا مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے بازار میں گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان پر عذاب ہو رہا ہے پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے تو ایک پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور ہم ایک ساتھ تھے۔ اچانک میں خچر راستے کاٹا اور گزر گیا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے گا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 قبریں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سب موت ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ سب شرک پر مرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اور فتنے میں پڑے گی۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں اس عذاب کو سنا دے جو روز میں سنتا ہوں۔ آپ اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور کہا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کی تیاری ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ قبر کے اندر اس کا معبود ساتھی اس کا عمل ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وولدہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے پیچھے 3 چیز جاتی ہے، اس کے گھر میں اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 چیز واپس چلی جاتی ہے اور 1 چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس چلا آتا ہے اور اس کا مال اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اب اسی اعمال کے بعد ذریعہ اس کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر کا مستحق ہے تو مرنے کے بعد چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چاہے اسے 3 قوموں کو کھلا دیا جائے، چاہے اسے پانی میں غروق کر دیا جائے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔